جس کو خطابت کے جوش میں بہایا بھی نہیں جا سکتا، اور جس کو جذبات کے ترازو پہ تول کر اور جذبات کی نظر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا موضوع ہے مسئلہ قدر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر روافض کی طرف سے جو ایک الزام لگایا جاتا ہے اور آپ کی بے عیب ذات کو عیبدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو آج ہم اس مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات کیا ہے، آیا کہ یہ کوئی بات ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ فدق کیا ہے۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہ دست مبارک پر خیبر فتح ہو گیا، تو اس کے بعد خیبر کے یہودیوں نے امان طلب کی تو ان کو امان دے دی گئی۔ خیبر سے بالکل متصل یہ علاقہ فدق کا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ چڑھائی کریں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بغیر جنگ کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہ طے پایا کہ فدق کے جو باغات ہیں، فدق کی جو آمدنی ہے، اس میں سے ایک خاص حصہ جو ہے وہ اسلام کے لیے ہوگا۔ تو جب یہ طے پا گیا تو اس کا ذکر خالق کائنات جل جلالہ نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا۔ وہ حکم یہ ہے کہ مال فے جو ہے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کے لیے استعمال کریں گے، مہاجرین کے لیے استعمال کریں گے، مساکین کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر اس میں ایک حکم یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے یہ مال استعمال ہوگا جنہوں نے اپنا سارا کچھ صرف اسلام کے لیے چھوڑا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ مال فے ہے۔ اب جب یہ مال فے ہے تو اب اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، یا اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت جو ہے وہ سیدہ کو نہیں دی۔ جب یہ بات ہم نے جان لی کہ یہ مال ملکیت نہیں ہے، یہ مال فے ہے جو کہ نبی کی بھی ملکیت کے اندر نہیں ہے، نبی اس کو کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے، یہ موبائل میرے ہاتھ میں، میں بخاری صاحب کو بخاری صاحب کے لیے آپ کو تحفہ ہے تو میں اس کو ہبہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیز میری نہ ہونا، کسی سے مانگ کے لایا ہوں تو میں کہوں گا میں ان کو نہیں دے سکتا، تو اور نہ ہی یہ میری وراثت کے اندر شمار پائے گی کہ میں مر جاؤں تو نہ ہی میری وراثت میں شمار ہوگی۔ تو جب مال فے نہ ہی وراثت ہے اور نہ ہی یہ ہبہ ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، تو سب سے اولین یہ کہنے والے
کہ ہبہ کر دیا گیا تھا یا وراثت دے دی گئی تھی، ان کی عقل پہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جو بہت مشہور و معروف بخاری کی حدیث سنائی جاتی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر وراثت کا مطالبہ کیا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں، وہ صدقہ ہے۔ لہذا جیسے میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے آگے بخاری کے الفاظ بنا کے سنائے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ الفاظ ہیں کہ فَحَجَرَتْهُ فاطمہ، کہ سیدہ فاطمہ وہاں سے چلی گئی، فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتْ، اور انہوں نے جناب صدیق اکبر سے کلام نہ کیا یہاں تک کیا وفات پا گئی۔ اور ایک روایت میں فَغَضِبَتْ کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ غصہ ہو گئی۔ اب بخاری کی بات جب سنتا ہے بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے کہ صحت کتاب بعد القرآن، وہ سننے والا پریشان جب ہو جاتا ہے تو یہ بات بھی آج آپ اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ بخاری کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس پہ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے بیان ہی نہیں کی ہے۔ اسی روایت پہ یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ تو پہلی جو بات میں نے کی کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، آپ اس حدیث کو جب پڑھیں گے تو یہ تقریباً 20 سے زائد طرق کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے امام زہری سے، اور امام زہری نے 9 مقامات پر یہ الفاظ ذکر نہیں فرمائے ہیں۔ اور اب یہ جو میں نے بخاری کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں فَحَجَرَتْهُ، اس سے پہلے جب آپ بخاری میں دیکھیں گے تو آپ کو لکھا نظر آئے گا قَالَا۔ اب اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے کہ عورت کے لیے لفظ قالا استعمال نہیں ہوتا۔ لفظ قالا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور امام بخاری کو کوئی یہ کہے کہ امام بخاری کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صیغہ واحد مذکر غائب کا استعمال کرنا ہے کہ مؤنث کا، اس سے بڑا کون بے علم ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ یہ سیدہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی مرد کے الفاظ ہیں۔ اور جب آپ ساری روایات کو پرکھ کے دیکھیں گے تو سوائے زہری کے اور کسی کی روایت میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے، اور محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ امام زہری نے یہ ادراج کیا ہے۔ اصول حدیث کے اندر ادراج یہ ہوتا ہے
تو یہ حدیث مدرج ہے جس میں یہ امام زہری کے جو ہے وہ الفاظ ہیں. اب آپ کہیں گے کہ امام زہری کا ہم انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ امام زہری افضل ہیں یا سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں؟ اگر تو آپ زہری کو افضل مانتے ہیں تو آپ کو زہری مبارک، ہم سیدنا صدیق اکبر کو ماننے والے ہمیں صدیق اکبر کو مانتے ہیں. اور جہاں اجماع صحابہ آ جائے وہاں پہ تو بعض اوقات صحابی کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور ادھر سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہاں پہ سیدہ کے قول کو جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس بات کے اوپر صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو دوسری بات جو میں نے آپ کی گوش گزار کی کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں بلکہ یہ امام زہری کے الفاظ ہیں، اور صرف زہری ہی کی روایات کے اندر یہ ملیں گے آپ کو، اس کے علاوہ اور روایات میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو کسی اور راوی نے جو ہے وہ روایت نہیں کیا. تو اس حدیث کو عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی اور حضرت عباس نے نقل فرمایا ہے. اب اس سے اگلی بات بڑی مزیدار ہے، اور خود سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی نقل فرمایا ہے. حوالہ جاننا چاہیں تو دارقطنی نے العلل کے اندر جو ہے وہ اس روایت کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اب تیسری بات اس بات میں جاننے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کلام تک جو ہے وہ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ فوت ہو گئی. تو ان سے یہ پوچھیں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہوئی تو آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس کون موجود رہا؟ تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ وہ عورت جو سیدہ کے پاس عیادت کے لیے موجود تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ اسماء بنت امیس تھی، جو کہ محمد بن ابی بکر کی والدہ ہیں. اور یہ محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو عشق علی کے اندر سولی چڑھا دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ علی کی محبت میرے دل سے کوئی نکال نہیں سکے گا، لیکن جان لو کہ میں بیٹا ابو بکر کا ہوں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ امامت ہو، خلافت ہو، اس کے نگہبان صدیق اکبر ہے. تو یہ محمد بن ابی بکر کی جو والدہ ہیں یہ جو ہے وہ آپ کی تیمارداری جو ہے وہ کرتی رہی ہے. اس کے بعد چوتھی اور بہت اہم بات جو ہے اس سلسلے میں یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اگر اس کو ہم وراثت عباس بھی موجود تھے اور آپ کی امہ جو ازواج تھی ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی. تو اس طرح تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو بھی جو ہے وہ محروم جو ہے وہ کیا. اور پانچویں بات اس سلسلے میں جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ
جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بفدق کو اسی حالت پہ قائم رکھا. انہوں نے نہیں یہ کیا کہ میں اس کی حیثیت کو بدل دوں. ہنسا میں اس لیے ہوں کہ یہ بھی کافی عقل والے لوگ ہیں. کہتے ہیں ہم خلیفہ بلا فسد حضرت علی کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا یار اگر آپ خلیفہ بلا فسد حضرت علی کو مانتے ہیں تو پھر تو سیدہ کو جناب ابو بکر صدیق کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ تو جناب علی کے نکاح میں تھی اور آپ خلیفہ بلا فسد حضرت علی کو مانتے ہیں تو پھر تو حضرت علی کا حق بنتا تھا کہ وہ سیدہ کو حق لے کے دیتے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو اس لیے اس حالت پہ قائم رکھا کہ آل رسول جو ہے وہ غصب شدہ چیز کو قبول نہیں کرتی. آل رسول جو غصب شدہ چیز ہے اس کو قبول نہیں کرتی. تو اللہ تھوڑی سی عقل دے. تو آپ کے قریب تو 25 سال تک خلافت بھی غصب رہی ہے. 25 سال خلافت بھی غصب رہی ہے. 25 سال بعد جناب علی خلافت قبول کر لے اور فدق کی حیثیت ویسے ہی رہنے دے. یہ کیسا انصاف ہے؟ سونو یہ بات یاد رکھیں. اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ خلافت راشدہ کا پہلا نمبر جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا. اگر پہلا نمبر شیر خدا کا ہوتا تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ شیر خدا خلافت کسی اور کے پاس رہنے دے. اور تم خدا کے شیر کو کہتے ہیں کہ وہ تکیہ کر کے بیٹھے رہے. تو ایسا جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے اس مختصر وقت میں بہت جامع انداز کے اندر اس کو بیان کرنے کی مسئلہ فدق کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آخری بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اخیر عمر کے اندر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بھی ہوئی. آپ نے جو ان کے اشکالات تھے ان کو دور بھی جو ہے وہ فرمایا اور اس کے بعد سیدہ راضی بھی ہو گئی. اور سب سے جو ارجح قول ہے اس کے مطابق سیدہ کا جنازہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے. تو یہ ساری مختصر گزارشات تھی جو کہ میں نے اس مختصر وقت میں جتنا وقت مجھے دیا گیا اس میں آپ کو گوش گزار کر دی. تو انشاءاللہ تعالی کبھی دوبارہ موقع بنا دیں موضوعات کو تفصیل سے بھی انشاءاللہ جان کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حمد و ناصر ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ.